أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز فجر کے بعد رمضان اور روزوں سے متعلق احکام اور مسائل کا تذکرہ جاری ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان چیزوں کے بارے میں جن سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی باتیں ہیں جن سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قبل اس کے کہ میں ان مسائل کا ذکر کروں، ایک مسئلہ کل کے درس سے متعلق باقی رہ گیا تھا۔ کل ہم نے افطار کے مسائل سے متعلق گفتگو سنی تھی، تو اس میں ایک بڑا ہی اہم مسئلہ باقی رہ گیا تھا۔ اس کو پہلے سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد روزہ توڑنے والی باتوں کی طرف آتے ہیں۔ وہ مسئلہ جو چھوٹ گیا تھا وہ یہ کہ کیا کوئی غیر مسلم اپنی طرف سے افطار کروائے یا کھلانا چاہے کچھ تو کھا سکتے ہیں۔ بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں کہ وہ خود روزہ نہیں رکھتے، لیکن ان کو لگتا ہے کہ مسلمان روزہ صبح سے شام تک رہتے ہیں تو بہت عظیم عبادت کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلا کر ان کو اچھا لگتا ہے، تو کسی غیر مسلم کی طرف سے افطار کروائی جائے یا مسجد میں کوئی چیز وہ بھیج دے تو کیا وہ کھائی جا سکتی ہے کہ نہیں کھائی جا سکتی؟ یہ سوال اکثر و بیشتر آتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک بنیادی مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ اسلامی شریعت میں اس مسئلے کی اصل ہے کہ کافر کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کا ہدیہ بھی قبول کیا ہے اور کافر کی دعوت بھی قبول کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کیا جو ہدیے کے طور پر دی گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کی دعوت کو قبول کر کے اس کا کھانا بھی کھایا ہے۔ تو اس اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے کہ افطار میں اگر کوئی غیر مسلم کوئی چیز دے دیتا ہے مسجد کو، یا پھر آپ کو جو ہے کھلانا چاہتا ہے، آپ کھائیں پئیں، اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کے حرج کی کوئی بات نہیں۔ ہاں، ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر وہ کافر صرف حرام کی کمائی کماتا ہے، صرف حرام کی کمائی، ناجائز کمائی ہے صرف اس کی، ایسا نہیں کہ حلال و حرام ملا ہوا ہے، صرف حرام ہے، تو چاہے وہ مسلمان کا مسئلہ ہو یا کسی غیر مسلم کا مسئلہ ہو، صرف حرام کمائی کمانے والے کی دعوت نہیں قبول کرنی چاہیے۔ لیکن یہ قبول نہ کرنا کافر ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ قبول نہیں کیا جا رہا اس لیے کہ اس کی کمائی صرف حرام کی کمائی ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس حلال کمائی بھی ہے، حرام کمائی بھی، دونوں قسم کی کمائیاں ہیں، تو ایسی صورت میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ کھایا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے دعوت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور کھائے وہاں۔
آپ کو پتا ہے کہ یہودیہ نے کھانے میں زہر ملا کر، گوشت میں زہر ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا۔ اب یہودی جو تھے، مدینہ کے جو بھی یہودی تھے یا دیگر یہودی، ان کے پاس دونوں قسم کی جائز کاروبار بھی تھا، سودی معاملہ بھی تھا ان کے پاس، تو ملا جلا ہو تو کھانا جائز ہے، لیکن اگر خالص حرام کی کمائی ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہی مسئلہ کافر کے مسئلے میں بھی لاگو ہوگا کہ غیر مسلم اگر ایسی کوئی چیز دیتا ہے تو اس پر یہی شریعت اسلامیہ کا حکم لاگو ہوگا۔ البتہ یہاں ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کی طرف سے یا سیاسی لیڈروں کی طرف سے جو دعوتیں دی جاتی ہیں، یہ غیر مسلم کی حیثیت سے وہ اگر کھلا رہا ہے تو بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن وہی پارٹی کی طرف سے یا لیڈر کی طرف سے جو افطار پارٹیاں دی جاتی ہیں، یہ ہماری عبادتوں کا سیاسی استعمال ہے۔ یہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیوں کھلا رہا ہے، کیوں پلا رہا ہے۔ اس لیے کہ جو ہے وہ ہماری اپنی عبادتوں کا سیاسی استعمال کرنا چاہ رہا ہے، اسے جو ہے لوگوں کے دل جیتنے، مسلمانوں کو خوش کرنا ہے، وہ اس لیے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، ہم اپنی عبادتوں کی حفاظت کریں کہ ہماری عبادتوں کا کوئی غیر دینی جو ہے استعمال اس انداز سے کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ حرام ہونے کا فتویٰ تو میں نہیں دوں گا، میری یہ نہیں ہے اتنی کہ میں حرام بولوں اس کو، لیکن یہ کہوں گا کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی عبادتوں کا سیاسی استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہم آپ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی مسجدوں کا سیاست کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمارے مسائل ہم بات کریں گے، ضرورت پر ان کے پاس جائیں گے، کسی جو ہے شادی خانے میں یا کسی جگہ پہ ان کو بلائیں گے، بات چیت کریں گے۔ مسجدیں عبادت گاہیں ہیں، ان کا مقام باقی رہنا چاہیے۔ اس چیز کا جو ہے خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ جو سیاسی دعوتیں ہوتی ہے اس میں کھانے کھلانے یا نیکی کے جذبے میں شرکت سے بڑھ کر عبادتوں کا سیاسی استعمال یا ووٹ بینک کے لیے اس کا استعمال، یہ سوچ زیادہ ہے۔ اور ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا فرق رکھیں کہ ہماری عبادتیں اتنی قیمتی ہیں کہ ان چھوٹے مقاصد کے لیے ان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، مسلمانوں کے مسائل ہیں، سیاستدانوں سے تعلقات بھی ضروری ہیں، مسائل آج بھی آتے ہیں، کل بھی آتے ہیں، اس کے لیے دوسرے راستے ہیں، دوسرے موقع ہیں، لیکن ہماری عبادتوں کا تحفظ ہم لوگ کریں، اس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ایک مسئلہ تھا افطار کے سلسلے میں جس کا تذکرہ ضروری تھا۔ ہم بات کرتے ہیں آج کے ہمارے اپنے عنوان کی کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں ہم جس چیز کا ذکر کریں گے وہ ہے میاں بیوی کا آپس میں ملنا۔ میاں بیوی کا آپس میں ملنا، اور میاں بیوی کے ملنے سے مراد پوری طرح ملنا ہے، جس میں آدمی اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے۔ باقاعدہ جو ہے ایک میاں بیوی جو پوری طریقے سے مل سکتے ہیں اتنا ہی، صرف جسم سے جسم ملے یا صرف آدمی بوسہ لے تو یہ نہیں، پوری طریقے سے جسے ملنا کہتے ہیں، شرمگاہوں کا ملنا جسے کہتے ہیں، اس سے جو ہے روزہ ٹوٹتا ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے جس سے روزے میں آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ آپ یاد رکھیے کہ ابتدائے اسلام میں یہ مسئلہ تھا کہ ماہ رمضان میں چاہے دن ہو چاہے رات ہو، اجازت نہیں تھی اسلامی شریعت میں۔ کہتی کہ رمضان کا مہینہ عبادت کا ہے تو میاں بیوی کو ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے جدا رہنا چاہیے۔ یہ ابتدائی اسلام میں یہی حکم تھا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کی، اور قرآن میں اللہ تعالی نے کہا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرنے کو حلال کر دیا گیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ جان گیا کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے تھے۔ یعنی راتوں میں منع جب تھا تو اس وقت بہت سارے لوگ احتیاط نہیں کر پاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فتاب علیکم، تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم، اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اب تم اپنی بیویوں سے ملو اور اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے اسے تلاش کرو، یعنی اولاد تلاش کرو۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ رات میں، یعنی روزہ جب چھوٹ جائے، مغرب میں جب روزہ ختم ہوتا ہے اس سے لے کر طلوع فجر سے پہلے تک اگر میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں، جائز ہے اسلامی شریعت میں، لیکن طلوع فجر کا وقت ہونے کے ساتھ سے لے کر
غروب آفتاب تک میاں بیوی کو آپس میں ملنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور میں پوری وضاحت کے ساتھ بتایا ہوں کہ ملنے سے کون سا ملنا اس میں مراد ہے۔ اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ روزہ ٹوٹتا ہے، بلکہ یہ بات یاد رکھیں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا گناہ کا کام۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی آدمی ایسا کر بیٹھے تو سب سے پہلے تو اسے اللہ کے پاس توبہ کرنا چاہیے کہ اس نے رمضان کے مہینے کی ناقدری کی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ اسے اپنے روزے کی قضا کر لینی چاہیے، اور تیسری چیز یہ کہ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ کفارہ ادا کر دے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام کو آزاد کرے، یا نہیں تو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے بنا چھوٹے، درمیان میں ایک دن بھی ناغہ نہیں کر سکتے۔ ایک دن بھی اگر گیپ ہوا تو پھر وہاں سے نیا حساب شروع کر کے 60 دن آدمی روزہ رکھے مسلسل۔ اور اگر وہ بھی نہیں رکھ سکتا، طاقت نہیں ہے اتنی، تب پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب بسا اوقات یہاں بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہو جائے تو کفارہ دے کر چھوٹ سکتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں گے، اپنی ضرورت پوری کر لیں گے۔ نہیں، اسی لیے میں نے پہلی بات آپ کے سامنے ذکر کی، اللہ کے پاس توبہ کرے۔ غلط ہے یہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے توبہ کرے اور پھر قضا کرے اور کفارہ ادا کرے۔ اور یہ بات کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ سوچ کر کہ میں کفارہ دے دوں گا، ایسی کوئی حرکت آدمی کرے، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ اس سے جڑا ہوا ہے کہ اگر آدمی میاں بیوی آپس میں پورا تعلق قائم نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے بغیر آدمی کی اپنی کسی مرضی سے، خود اپنی مرضی سے، میاں بیوی ساتھ میں ہے یا آدمی تنہا ہے، اپنی مرضی سے اگر شرمگاہ سے آدمی کا وہ مادہ نکل جاتا ہے، بڑی ناپاکی ہو جاتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں 2 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی سویا ہوا ہے، خواب دیکھا، نیند کی حالت میں ہو گیا، دن کے وقت میں سویا ہے، خواب کی حالت میں، نیند کی حالت میں ناپاکی ہو گئی، تو اس سے آدمی کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نیند کی حالت میں اگر ہو جائے، جس میں آدمی کا کوئی دخل نہیں ہے، نیند کی حالت میں ہو گیا ہے، تو آدمی اٹھ کر غسل کر لے، اپنا روزہ پورا کرے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آدمی کی اپنی کوئی کوتاہی سے ہوتا ہے، اپنی کسی غلطی سے ہوتا ہے، چاہے میاں بیوی ساتھ میں رہ کر یا آدمی تنہا رہ کر، تو ایسی صورت میں آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور آدمی کو روزے کی قضا کرنی چاہیے۔ البتہ وہ جو ہے کفارہ والی بات، وہ میاں بیوی کے پوری طرح سے ملنے پر ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی کے پوری طرح سے ملنے سے نہ ہو تو پھر صرف روزہ ٹوٹتا ہے، اس بات کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے کا ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی رات میں میاں بیوی ملے، یا پھر یہ کہ آدمی کی بڑی ناپاکی ہو گئی، سحری کے لیے آدمی بیدار ہوا، وقت نہیں ہے، تو آدمی کھا لے پی لے یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے، اذان کا وقت ہو جائے، ابھی تک اس نے پاکی نہیں حاصل کی، غسل نہیں کیا ہے، تو ناپاکی کی حالت میں اگر روزہ شروع ہو جاتا ہے، ناپاکی کی حالت میں صبح طلوع ہو جاتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی دونوں جو ازواج مطہرات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے، یعنی آپ کی صبح کی شروعات ہو جاتی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی شروعات ہو جاتی، اس حال میں کہ آپ کے اوپر ابھی ناپاکی ہوتی، یعنی غسل آپ نے نہیں کیا ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا کرنے سے روزہ متاثر نہیں ہوگا، آپ کا روزہ صحیح ہے۔ یعنی غسل پہلے کر لینا بہتر ہے، لیکن کسی وجہ سے غسل نہیں کر سکے، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو گئی، روزہ شروع ہو گیا، تو پھر آپ کا روزہ صحیح ہے، آپ کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن آدمی کو غسل کر کے نماز پڑھ کر پھر جو ہے آدمی کو روزہ جاری رکھنا چاہیے۔ یہ غلطی بسا اوقات لوگ کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بڑی ناپاکی کسی بھی وجہ سے رات میں ہو جاتی ہے، تو چونکہ غسل کرنا ہے اس لیے آدمی غسل بھی نہیں کرتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، سو جاتا، کہتا ہے دن میں 10 بجے 11 بجے جب اٹھوں گا تب اٹھ کر میں غسل کر لوں گا۔ نہیں، یہ غلط ہے، یہ دوہری غلطی ہے۔
آدمی ایک تو خامخواہ بلا وجہ پاکی حاصل کرنے میں دیری کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو بہانہ بنا کر نماز ترک کر کے سو رہا ہے. یہ دونوں کے دونوں غلط عادت ہے. آدمی کو فجر سے پہلے یا فجر کے ہونے کے فوراً، فجر سے مراد وقت ہونے کے ساتھ فوراً غسل کر کے نماز وقت پر پڑھ لینی چاہیے. تو یہ مسائل ہیں پہلی چیز سے متعلق جس سے روزہ ٹوٹتا ہے. اور ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جو بڑی ناپاکی کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کے پورے تعلقات کے ساتھ ہو جائے تو روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور اسے کفارہ بھی دینا پڑتا ہے. لیکن میاں بیوی کے پورے تعلقات کے بغیر اگر ہوتا ہے، آدمی کے اختیار سے ہوتا ہے، تب پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس پر جو ہے کفارہ نہیں ہے، لیکن روزے کی اپنی وہ قضا کر لے گا. یہ پہلی چیز ہے جس سے آدمی کا روزہ ٹوٹتا ہے. دوسری چیز جس سے آدمی کا روزہ ٹوٹتا ہے وہ ہے دن کے وقت میں کھانا پینا. اور یہ چیز تو الحمدللہ آپ سب کو معلوم ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. تم کھاؤ پیو کب تک؟ یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو کر دکھائی دینے لگے فجر کی وجہ سے، یعنی فجر طلوع ہو جائے. پھر اللہ نے کہا ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کیا کرو، اپنے روزے کو رات تک یعنی مغرب تک، جیسا کہ کل کے درس میں بات آئی، اپنے روزے کو مکمل کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کھانے پینے کے معاملے سے رکے رہنا طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یہی اصل میں روزہ ہے. ایک تو خواہشات سے رکنا اور دوسرا کھانے پینے سے رکنا. اگر کوئی آدمی جانتے بوجھتے کچھ کھا لے کچھ پی لے تو پھر ایسی صورت میں آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور جان بوجھ کر آدمی ایسی غلطی کرے، یہ بہت بڑی جو ہے مہینے کی بے حرمتی تصور کی جائے گی. آدمی اللہ نہ کرے اگر ایسی کوئی غلطی کرے تو اسے توبہ کرنا چاہیے اور روزے کی قضا کرنی چاہیے. رہا وہ آدمی جو بھول کر کھا لے پی لے. بھول کر کھا لے پی لے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو خیال نہیں رہا، گھر میں داخل ہوا. کبھی کیا ہوتا ہے آدمی کے جسم کو جب پیاس لگتی ہے تو بے اختیار آدمی پانی سامنے دیکھ کر پی لیتا ہے. بے اختیار آدمی سے ہوتا ہے ایسے. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے آدمی کو خیال نہیں ہے تو جب تک خیال نہیں آتا تب تک کھایا پیا سب معاف ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نسی احدکم فاکل وشرب. اللہ کے نبی کہتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی بھول جائے اور پھر کھا لے یا پی لے تو فلیتم صومہ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو مکمل کرے. یہ نہ سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو مکمل کرے. فإنما أطعمه الله وسقاه، اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے. تو بھول کر کھا لینے پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے جس کو ہم اور آپ کو جو ہے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا روزہ جو ہے ٹوٹتا نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ کون سی چیزیں، دو چیزیں ہم نے اب تک ذکر کی. ایک ہے میاں بیوی کا ملنا اور دوسری چیز یعنی بڑی ناپاکی کا کر لینا، اپنے اختیار سے بڑی ناپاکی کرنا، اور دوسری چیز ہے کھانا پینا. ان کے علاوہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ایک چیز کا تذکرہ اس سے پہلے میں کر چکا ہوں کہ عورت ناپاک اگر ہوتی ہے، چاہے اس کی ماہانہ مجبوری کی وجہ سے ہو یا پھر یہ کہ ولادت ہو جائے، روزے کی حالت میں تھی دن میں ولادت ہو گئی، یہ دونوں ہی صورتوں میں عورت کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اب ایک عورت نے روزہ رکھ لیا تھا، روزے ہی کی حالت میں اس کی ناپاکی ہو گئی، چاہے ولادت کی ناپاکی ہو یا پھر یہ کہ ماہانہ مجبوری کی ناپاکی، اس کی وجہ سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس میں کوئی اختیار کی بات نہیں، خود بخود وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب عورت کو اس روزے کی قضا کر لینی چاہیے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے مسئلہ گزر چکا ہے. ایک اور چیز جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے قے. آدمی کا قے کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ابی داؤد اور ترمذی وغیرہ، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بیان فرمایا کہ من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ. جس آدمی کو خود بخود قے ہو جائے، قے خود بخود ہو جائے تو اس پر کوئی قضا نہیں. مطلب یہ کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا. لیکن ومن استقا، جو آدمی اپنی کوشش سے کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کی قضا کرے.
مطلب یہ ہوا کہ جان بوجھ کر اگر کسی آدمی نے قے کیا، اب آدمی کب جان بوجھ کر قے کرتا ہے؟ کبھی آدمی کو متلی کی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے، بار بار پریشانی ہوتی ہے. کئی لوگوں کو ایک عادت ہوتی ہے کہ سر درد کی شکایت ہوتی ہے تو ان کو لگتا ہے جب تک وہ قے نہیں کریں گے ان کے سر درد کم نہیں ہوگا. آدمی کسی بھی وجہ سے اپنی طرف سے کوشش کر کے اگر قے کرتا ہے تو وہ روزہ توڑ دیتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسے روزے کی قضا کرنی پڑے گی. لیکن اگر اچانک خود بخود طبیعت کچھ آگے پیچھے ہوئی، کبھی کچھ بدبو سونگھ لیا، کبھی کچھ طبیعت میں بے چینی، خود بخود اگر قے ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یہ وہ مسائل ہیں جن کا تذکرہ ہم اور آپ کو جو ہے ملتا ہے. ان کے علاوہ کچھ اور مسائل ہیں، نئے زمانے کی کچھ صورتیں ہیں، نئے زمانے کے کچھ مسائل ہیں، کچھ ایسی باتیں جن کا تعلق کھانے پینے سے نہیں لیکن کھانے پینے کے حکم میں ہے، یعنی ان کا حکم بھی کھانے پینے کا ہے، ان سے بھی آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو ان میں ایک چیز ہے آدمی جو ہے گلوکوز چڑھائے، اپنے جسم میں گلوکوز چڑھائے، یا ایسے ہی ایسا انجیکشن لے، ہر انجیکشن نہیں، ایسا انجیکشن لے جس سے آدمی کے جسم کو طاقت ملتی ہے. تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں، چاہے گلوکوز چڑھائے یا پھر یہ کہ ایسا انجیکشن لے جس سے آدمی کے جسم کو طاقت ملتی ہے، تو علاج کے لیے اگر ضرورت ہے تو بالکل آپ کو لینا چاہیے، لیکن آپ کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے کہ آپ منہ سے کھاتے تو نہیں ہیں لیکن گلوکوز کے ذریعے یا انجیکشن جس سے جسم کو طاقت ملے، صرف علاج والا نہیں، علاج کے ساتھ اگر طاقت دینے والا انجیکشن ہے جسم کو، اور یہ ڈاکٹر بتا دے گا آپ کو کہ اس سے صرف دوا ہوتی ہے، صرف جسم کو دوا ملتی ہے، یا پھر یہ کہ اس سے طاقت بھی ملتی ہے، ڈاکٹر خود آپ کو بتا دے گا، پوچھ لیں. تو ایسی صورت میں روزہ جو ہے باقی نہیں رہ جاتا. ایک اور صورت ہے، بلکہ دو صورتیں اور ہیں جو اسی سے ملتی جلتی ہیں. وہ ہے آدمی اگر خون لیتا ہے، دینے کی بات نہیں، خون دینے کی بات نہیں، خون اگر آدمی لیتا ہے جس کی وجہ سے باہر دوسرے کا خون اس کے جسم میں جاتا ہے تو ظاہر بات ہے جسم کو طاقت ملتی ہے اس کی وجہ سے. تو یہ بھی غذا کے حکم میں ہے، اگر خون چڑھایا جا رہا ہے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی ضمن میں یہ مسئلہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی پیشنٹ ہو، کڈنی پیشنٹ ہو، تو ڈائلیسس جو کیا جاتا ہے، ڈائلیسس میں بھی چونکہ خون باقاعدہ تبدیل کیا جاتا ہے، خون نکال کے خون دوسری طرف سے داخل کیا جاتا ہے، تو ڈائلیسس کرنے والے مریض کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس کا بھی روزہ باقی نہیں رہ جاتا. ضرورت ہے، بیماری ہے تو آپ علاج کیجئے، یقیناً کیجئے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے جسم کو علاج کی ضرورت ہے اور آپ کوتاہی کر رہے ہیں، یہ مسئلہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ میرا روزہ باقی نہیں رہ گیا ہے. ایک اور مسئلہ بھی ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دوائی ڈالتا ہے، ناک میں دوائی، بعض بیماریوں کا علاج ناک میں دوائی ڈالنا، بلکہ پرانے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علاج کا بڑا مشہور طریقہ سمجھا جاتا تھا ناک میں دوائی ڈالنا. تو اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ اگر ناک میں دوائی ڈالی جاتی ہے یہاں تک کہ اس دوائی کا اثر آدمی کو حلق میں محسوس ہونے لگے تو پھر کہا کہ ایسی صورت میں بھی آدمی کا روزہ باقی نہیں رہ جاتا، اس لیے کہ ناک کے ذریعے بھی دوا حلق میں جا کے اترتی ہے تو اس کا حکم منہ کے ذریعے کھانے کے برابر ہے. تو ناک میں ڈالی جانے والی دوا اگر حلق میں پہنچے، اگر حلق میں نہ پہنچے آدمی کو محسوس نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آدمی کے حلق میں جا کر دوائی کا احساس ہو تو اس سے بھی آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو آج کے درس میں ہم نے ان مسائل کا ذکر کیا جن کی وجہ سے آدمی کا روزہ ٹوٹتا ہے. کل ہم سنیں گے انشاءاللہ وہ کون سے مسئلے ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. بہت سارے کام ہیں جن کے بارے میں عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں، کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. کل ہم لوگ انشاءاللہ درس میں اس کی وضاحت کریں گے وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. تو آج کے درس میں ہم نے جن چیزوں کا ذکر کیا وہ چیزیں تھیں میاں بیوی کا ملنا یا بڑی ناپاکی اپنی مرضی سے ہونا. دوسری چیز ہم نے ذکر کی کھانا پینا. تیسری چیز ہم نے ذکر کی عورتوں کی ماہانہ مجبوری یا نفاس کا مسئلہ، ولادت کا مسئلہ. چوتھی چیز ہم نے ذکر کی قے کا آنا. پانچویں چیز ہم نے ذکر کی ایسی کچھ چیزیں جن کا حکم غذا کا ہے، جیسے خون لینا یا پھر یہ کہ آدمی گلوکوز لے
یا پھر آدمی ڈائلیسس کروائے یا پھر اور کوئی چیز ہم نے ذکر کی تھی، ہاں ایسا انجیکشن لینا جس انجیکشن سے انسان کے جسم کو طاقت ملے، اور آخری چیز ہم نے ذکر کی ناک میں دوا ڈالنا جو دوا حلق تک آدمی کے پہنچے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں ان ساری چیزوں سے پرہیز کرے۔ باقی کچھ اور چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن آدمی کو بعض چیزوں سے احتیاط کرنے کا حکم ہے۔ کل ہم ان چیزوں کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو مسائل ہم اور آپ سیکھ رہے ہیں، ان مسائل کی روشنی میں اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔